پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں آزادی دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی حفاظت کرنا اور غیرت سے جینا زندہ قوموں کا شعار ہوتا ہے۔ پاکستانی قوم نے بھی 6 ستمبر 1965 سے لے کر 17 دن تک لمحے لمحے سمے سمے اس بات کا عملی مظاہرہ کیا کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ بارود کی کثرت، لشکروں کی ہیبت اور سلاطین عالم کی عظمت سے مرغوب ہونا فرزندان توحید کا شعار نہیں۔ اس 6 ستمبر 1965 کو کون جانتا تھا کہ افواج پاکستان کے افسروں اور سپاہیوں کی شجاعت اور بہادری کے کارنامے تاریخ رقم کر دیں گے، جنہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اور کسی کو کیا خبر تھی کہ سرزمین پاک و ہند لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کی ہیبت و عظمت سے دہل جائے گی؟ اور کسے معلوم تھا کہ پاکستان کے ضعیف جوان اور بچے سینہ تانے دشمن کی توپوں کو پست کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ اور پھر 6 ستمبر 1965 کو ریڈیو پاکستان سے صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی آواز گونجتی ہے۔ عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی اس مسافر گاڑی کو اپنی بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے خطاب کے بعد پاکستان کا بچہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو گیا۔ پاک فضائیہ کے فائٹر پائلٹ ایم عالم نے ہندوستان کے 1 منٹ میں 5 طیارے مار گرا کر عالمی ریکارڈ بھی بنایا۔ میجر عزیز بھٹی کی قیادت میں پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے دشمن کے ٹینکوں کے راستوں میں اپنے جسموں کی فصیل کھڑی کر دیں۔ وطن کے ان غیور جوانوں نے اپنے جسموں پر بارود باندھ کر 120 بھارتی ٹینکوں کو نیست و نابود کر دیا، اور یوں لاہور کی سڑکوں پر ناشتہ کرنے کے بعد اپنی فوجوں سے سلامی لینے کے لیے لاہور جیم خانہ میں جام سے جام ٹکرانے کے لال بہادر شاستری کے دعوے اور خواب چکنا چور ہو گئے۔ 17 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ کی گرد بیٹھی تو بھارت اپنے سینکڑوں ٹینکوں اور درجنوں جنگی جہازوں سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کے 5000 سے زائد فوجی واصل جہنم ہو چکے تھے اور ان کا غرور دھول چاٹ چکا تھا۔ اس سنہری تاریخ کا ایک ایک لفظ جو ہمارے شہیدوں کے لہو سے درخشاں ہے، یہ عظیم دین ہمارے شہیدوں کی قربانیوں اور غازیوں کی جرات اور اپنے اجداد کی وفاؤں کی یاد دلاتا ہے۔ اس مٹی کا ایک ایک ذرہ ہمارے شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا مقروض ہے، جن کی وجہ سے آزاد فضاؤں میں آج ہم سانس لے رہے ہیں۔ اس عظیم ملک کی فضاؤں کے ایک ایک جھونکے میں ان شہیدوں کے لہو کی خوشبو مہک رہی ہے۔ الغرض دشمن نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، لیکن افواج پاکستان میں دن کی روشنی میں وہ جواب دیا جو عسکری تاریخ میں روشن باب بن گیا۔ اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو 17 دن کے مارکے میں وہ زمین دکھائی اور دھول چٹائی کہ غیر جانبدار عالمی میڈیا بھی اپنی 6 سرخیوں میں پاک فوج کے بہادر سپوتوں کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ بدر اور احد کے وارثوں نے پاکستانی فوج کی شکل میں عصر حاضر ابو جہل ابو لہب یعنی بھارتی فوج کو وہ سبق سکھایا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ دنیا نے دیکھا کہ رات کی تاریکی اپنے پرامن ہمسائے پہ لشکر کشی کرنے والا ہندو بنیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سیکورٹی کونسل کے دروازے پر جنگ بندی کی بھیک مانگنے لگا۔ ایسے لمحات کے لیے پروفیسر اقبال عظیم نے کیا خوب کہا کہ بھیک مانگو بھی تو بچوں سے چھپا کر مانگو، تم بھکاری ہو کہیں ان کو بتا مت دینا۔ اور اپنی سے 5 گنا بڑی فوج کو یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ پاکستان کا بچہ اپنے مادر وطن سے دلی محبت رکھتا ہے۔
حوصلے یہ تیرے نونہال کے توپوں پہ رکھ دیے تھے کلیجے نکال کے.